अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें आफताब इकबाल नामी पर्सन हैं और आप न्यूज़ के ऑनर भी हैं। उनके साथ एक शख्स बैठा हुआ है जिससे वो इंटरव्यू ले रहे हैं। तो वो शख्स ये कह रहा है कि मुल्क पाकिस्तान से मदारिस को ख़त्म कर दिया जाए और तमाम गरीबों के बच्चों को स्कूल में दाखिल कर दिया जाए ताकि मुल्क से इंतशार ख़त्म हो और अमन और अमान और प्यार के साथ रहें। और साथ जब वो ये भी अल्फाज कह रहा है कि हम तो अहमदियों के साथ भी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं लगता था कि ये अहमदी हैं, यानी उनकी प्यार और मोहब्बत को ये शख्स बयान कर रहा है। तो आप वो सारा सिस्टम जो है मदरसे ख़त्म करें, स्कूल खोलें। गरीबों, एवरी पाकिस्तानी चाइल्ड हैज़ द राइट टू गो टू स्कूल, और वहाँ पे एजुकेशन जो हो उसमें मोहब्बत सिखाई जाए, अपनी मर्जी की ईमानदारी सिखाई जाए और एक दूसरे का एहतराम करना सिखाया जाए। यहाँ पे शिया भी होते थे, यहाँ पे सुन्नी भी होते थे, सब प्यार से रहते थे। सच्ची बात तो ये है कि हमारे कई दोस्त अहमदी भी होते थे जिनको हमने कभी नोटिस नहीं था किया, सारे प्यार से रहा करते थे। आपने सारी सोसाइटी को ब्रूटलाइज कर दिया है। प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट डू दैट। डिस्ट्रॉय टेररिज्म, टेररिस्ट नेटवर्क्स, और जो गरीब बच्चे हैं उनको मदरसों से निकाल के आप से भी जो ये बातें कह रहा है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम अमन और अमान की बात करते हो, प्यार और मोहब्बत की बात करते हो और ये कहते हो कि मदारिस से बच्चों को निकाला जाए और स्कूल के अंदर दाखिल किया जाए और उसका नतीजा ये बयान करते हो कि वो अमन वाले बन जाएंगे, प्यार और मोहब्बत वाले बन जाएंगे, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए, आपके कॉलेजेस के पढ़े हुए और आपके इदारों के पढ़े हुए जो लोग हैं, उनकी तो ऐसी भी बातें मिलती हैं कि वो पढ़ पढ़ के अपने बाप की कदर व मंज़लत को ही भूल गए हैं। अपने घर के अंदर अपने वालिदैन के साथ उनका रवैया सही नहीं है। अगर आपके इन इदारों ने वालिदैन की खिदमत, वालिदैन की मोहब्बत और मुआशरे के अंदर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत सिखाया होता तो आज मुआशरे के अंदर रहने वाले लोग आकर मस्जिद के इमाम के सामने अपने आंसू न बहा रहे होते। और आज भी आपके इदारों के पढ़े हुए अपने वालिदैन के साथ दस्तो गरेबान होते हैं और वो रोते हुए मस्जिद के इमाम के पास, जो कि मदरसे का पढ़ा हुआ है, आकर आंसू बहाते हैं, अपने दुखड़े सुनाते हैं और कहते हैं कि मौलवी साहब दुआ कर दीजिए कि बच्चा हमारा मान नहीं रहा, हमने बड़े कॉलेज से पढ़ाया, बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाया कि वो एहतराम सीख जाएगा, बड़ा होकर हमारे काम आएगा, लेकिन बजाय इसके वो तो हमें घर से बाहर निकालने पर मजबूर कर रहा है। तो साहिब, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटियाँ बेअदबी तो सिखाती हैं। अगर अदब सिखाता है तो मदारिस के असातिज़ा और मदारिस का निसाब सिखाता है। आज जब तुम्हारी यूनिवर्सिटियों के अंदर, स्कूल के अंदर जब छुट्टी होती है तो उनके शागिर्द, आपके असातिज़ा के शागिर्द अपने असातिज़ा के पीछे सीटियां बजाते, मस्खरे करते नज़र आते हैं, दौड़े लगाते नज़र आते हैं, बेअदबियां करते नज़र आते हैं। और बाज़ यूनिवर्सिटियों के अंदर शागिर्दों ने अपने उस्ताद के गरेबान तक को पकड़ा है और लड़ाई झगड़े नज़र आते हैं। लेकिन आप अगर आज भी अगर आप मदारस के अंदर चले जाएं, उस्ताद अगर गेट से अंदर दाखिल होता है, अभी शागिर्द बहुत दूर बैठा है, लेकिन उस्ताद पर नज़र पड़ते ही वो शागिर्द ज़मीन से खड़ा हो जाता है, अदब के साथ हाथ बांध के खड़ा होता है, अपने उस्ताद के साथ अदब के साथ सलाम करता है। और ये प्यार और मोहब्बत हमें कुरान सिखाता है, हमें हदीस सिखाती है। इन यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़े हुए लोगों को तो आज आप तीसरा कलमा सुन ले नहीं आता। और आपने देखा है कि आपकी असम्बलियों के अंदर पहुंचने वाले जिनके पास स्कूल की डिग्रियां हैं लेकिन सूरत इखलास देख कर न पढ़ सके और ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन न निकाल सका, तो तुम किस यूनिवर्सिटी की बात करते हो, किस प्यार और मोहब्बत की बात करते हो? प्यार और मोहब्बत तो मेरे आका ने सिखाया है, प्यार और मोहब्बत तो अहादीस सिखाती हैं, प्यार और मोहब्बत तो कुरान सिखाता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि ये जो यूनिवर्सिटियों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, यूनिवर्सिटियों के अंदर नशे की सूरत हाल है, अगर ये तमाम चीज़ें आपने ख़त्म करनी हैं तो मैं आपको एक ही राय देता हूँ, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक मदरसा होना चाहिए। इन तमाम हजरात को जो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर आते हैं और आकर अपने वालिदैन को सताते हैं, इनको वालिदैन की कदर व मंज़रत यूनिवर्सिटी के अंदर बता दी जाए। और ये मेरी इल्तिमास है आज की इस हुकूमत से भी, अगर आप चाहते हो कि आपके मुल्क के अंदर अमन हो तो अमन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे और मदीना शरीफ की रियासत ने
پوری دنیا کو بتا دیا تھا کہ محمد عربی کے دین کے اندر کتنی محبت ہے، کتنا سکون ہے، کتنا پیار ہے۔ اور یہ پیار اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرے کے اندر پھیلے تو ہر یونیورسٹی کے اندر ایک مدرسہ ہونا چاہیے جہاں پر عالم دین بیٹھ کر ان تمام پڑھنے والوں کو بتائے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی کیا عزت سکھائی ہے، والدین کو اولاد کے کیا حقوق سکھائے ہیں۔ تو یہ پیار اور محبت کی باتیں یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہ کریں۔ پیار اور محبت سارے کا سارا مدارس کے اندر رکھا ہے، اور آپ کے فنڈ کے بغیر آپ نے تو آج جب کرونا وائرس آیا لاکھوں اور کروڑوں کا فنڈ ہڑپ کرنے کے باوجود آپ نے مفت میں لوگوں کو ڈگریاں جاری کی، لیکن یہی مدارس تھے جن کو آپ نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ آج اس مشکل دور کے اندر بھی مکمل SOPs پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے طلبہ سے امتحان لے کر اس کے بعد انہیں ڈگریاں جاری کی ہیں، اور لوگوں نے جو سمجھنے والے تھے انہوں نے سلوٹ۔ 8 لاکھ سے زیادہ لوگ امتحانی مراکز میں آئے، امتحانات ہوئے، اور ان میں ہزاروں اساتذہ گئے۔ یعنی پھر BBC بھی فوکس کیے بیٹھا ہے، انڈیپینڈنٹ بھی فوکس کیے بیٹھا ہے، پھر ہم نے دیکھا وائس آف امریکہ کے کیمرے بھی وہاں پر موجود ہیں۔ یہ داڑھی والے، ٹوپیوں والے، پگڑیوں والے، اونچی شلوار والے، جبوں والے، یہ چولے چوغے پہنے ہوئے، سروں پہ ٹوپیاں رکھی ہوئی، یہ پھر آتے ہیں، انہوں نے ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں، سینیٹائزر بھی لگا رہے ہیں، فاصلے سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ 8 لاکھ لوگ پیپر دے جاتے ہیں اور کوئی ایک بھی پیشنٹ سامنے نہیں آتا کرونا وائرس کا۔ تو کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے، میں اس کو شرمناک کہنے والا تھا پھر میں نے نہیں کہا، یعنی کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، دقیانوس ہیں، قدامت پسند ہے۔ آپ ایک سکول نہیں کھول سکے، ایک کالج نہیں کھول سکے، ایک یونیورسٹی نہیں کھول سکے، لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ انہوں نے اپنے سارے مدارس کھول دیے اور کھول کر وہاں پر امتحانات کروائے۔ باقاعدہ تعلیم کا آغاز وہ اگست میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن امتحانات ہوئے اور پورے SOPs کے ساتھ BBC نے اس پر پروگرام کیا، وائس آف امریکہ نے پروگرام کیا، انڈیپینڈنٹ نے پروگرام کیا، پوری دنیا کے میڈیا نے پروگرام کیا اور بتایا کہ دیکھو یہ لوگ ہیں۔ یعنی کیسے مہذب لوگ ہیں۔ آپ ان کے لباس پر نہ جائیے، آپ ان کی داڑھیوں پر نہ جائیے، لیکن آپ نے جو سٹینڈرز قائم کیے ہیں ان سٹینڈرز میں انہوں نے آپ لوگوں کو مات دے دی ہے۔ یعنی آپ کے بعض وزراء جن کی 6 گز کی زبانیں ہیں، ان کے قد سے بڑی وہ باتیں کرتے ہیں، اور ان علماء کے بارے میں، ان مدارس کے بارے میں، ان اہل مساجد کے بارے میں، اہل قرآن کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں، اللہ رسول کی باتیں کرنے والوں کے بارے میں، صحابہ کے فدایان کے بارے میں، اسلامی تاریخ کو، اسلامی فلسفے کو، اسماء الرجال کو، علوم حدیث کو، علوم قرآن کو، علوم تفسیر کو، علوم منطق کو اور فلسفے کو، پوری اسلامی تاریخ کو، سب کچھ ان کے سینے میں موجود ہے۔ جب ان کی طرف آپ لوگ انگلی اٹھاتی ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں آپ بات کر سکیں۔ یہ قرآن کے حامل ہیں تو دوسری طرف یہ آپ کے دنیاوی علوم میں بھی کم نہیں ہے۔ انہی مدارس سے، انہی چٹائیوں سے لوگ اٹھ کر پوری دنیا میں گئے ہیں، پروفیسرز بنے ہیں، انجینئرز بنے ہیں، ڈاکٹرز بنے ہیں، سائنسدان بنے ہیں۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں 60 سے زیادہ ادر کنٹریز کے طلباء یہاں مدارس میں پڑھنے آتے ہیں۔ یہاں آپ کی کون سی یونیورسٹی میں یا کون سے تعلیمی ادارے میں کسی دوسرے ملک کے طلباء آ کے پڑھتے ہیں؟ کوئی انگلیوں پر گن کے بتائیے، 1 درجن 2 درجن سے زیادہ ممالک کے آپ نام نہیں شمار کر سکیں گے جنہوں نے آپ سے تعلیم حاصل کی۔ 60 ملکوں سے زیادہ کے طلباء پاکستان کے مدارس سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، عصری علوم سیکھتے ہیں۔ جھوٹ کیا ہے مدارس کو کہ ہم جن کو نکما اور اپنے سے کم تر سمجھتے تھے کہ انہیں دین کا پتہ بھی نہیں ہے، دنیا کا پتہ بھی نہیں ہے، انہیں کیا پتہ امتحانات کیا ہوتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، ادارے کیسے چلائے جاتے ہیں، ان مدارس نے امتحان دلوا کر ڈگریاں اپنے بچوں کو دے کر یہ تمام اداروں کے منہ پر تمانچہ مارا ہے کہ کروڑوں کا فنڈ ہڑپ کرنے والوں ویسے ڈگریاں نہیں دی جاتی۔ آؤ سیکھو ہم سے کہ مدارس کیسے قائم ہوتے ہیں، ادارے کیسے قائم ہوتے ہیں، ڈگریاں کیسے جاری ہوتی ہیں، پیار کیا ہوتا ہے، امن کیا ہوتا ہے، سکون کیا ہوتا ہے، یہ تمہیں مدارس نے سکھایا ہے۔ اور یہ بات بھی تمہیں میں بتا دوں کہ تم اگر تاریخ کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ آج تم پاکستان کا نام تو لیتے ہو، اس پاکستان کی خاطر
ہزاروں نہیں لاکھوں علماء کو تکالیف دی گئیں، قید کیا گیا، اور یہاں تک کہ کئی علماء کو پھانسی پر چڑھایا گیا، گردنیں کاٹی گئی، اور علماء اہل سنت نے اور پیران طریقت نے اس پاکستان کو بنایا، اور باقاعدہ اپنے مریدوں کو یہ حکم دیا کہ پاکستان کی خاطر اپنے سر، تن، دن، من کو قربان کرنا ہے، اور ہم نے اس ملک کے پاکستان کو حاصل کر کے رہنا ہے۔ پاکستان بنایا بھی علماء نے تھا، مشائخ اعظام نے بنایا تھا۔ آج اس کے اندر امن اور سکون بھی علماء پھیلا رہے ہیں، یہ مدارس پھیلا رہے ہیں، ممبر اور مرحاب پھیلا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی چیز کو یونیورسٹیوں کے اندر لاگو کیا جائے، تاکہ یہ آج جو ہماری اسمبلیوں کے اندر ہنگامے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر ہنگامے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اگر یہ سب کچھ ختم کرنا ہے تو میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو یونیورسٹیوں تک پہنچانا ہوگا، تاکہ ہمارے ملک پاکستان میں امن اور سکون قائم ہو سکے۔ اور آج جو والدین کو اتنے پیسے خرچ کر کے یونیورسٹیوں کے اندر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور وہی بچے آ کر دست و گریبان والدین سے ہوتے ہیں، اور وہ والدین آنسو لے کر، ندامت کے آنسو لے کر مسجد کے امام کے سامنے دعائیں کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہیں آج بھی اگر کوئی بچہ اپنے والدین کا ہاتھ چومتا نظر آئے گا، یا وہ قرآن کا حافظ ہوگا، یا وہ دین کا عالم ہوگا، قرآن اور دین اور رسول اللہ کی حدیث والدین کے ہاتھوں کو چومنا سکھاتی ہے، ان کے چہروں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا سکھاتی ہے۔ آج بھی اگر شکایتیں ہیں تو تمہارے اداروں سے پڑھے ہوئے لوگوں کی ہیں۔ آج بھی کسی حافظ قرآن عالم دین کا باپ تمہیں شکایت کرتا نظر نہیں آئے گا، بلکہ اگر اسے بظاہر حالات کمزور بھی ہوں گے، لیکن وہ تمہیں رب کا شکر ادا کرتا نظر آئے گا، اور اپنے بچے کی تعریفیں کرتا نظر آئے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ